کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے پہلا وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے جس میں موجودہ مالی سال کے لیے 78.3 ارب ڈالر کا خسارہ ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ پچھلے سال سے اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو یہ تقریباً دگنا ہے۔ عظمت مجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم عظمت صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو مارک کارنی نے مضبوط کینیڈا کے عنوان کے ساتھ یہ بجٹ پیش کیا ہے، اس بجٹ میں کیا اہم چیزیں ہیں، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی وعلیکم السلام ویس صاحب، تھینکس فار ہیونگ می۔ جی کینیڈا کا بجٹ 4 نومبر کو آ گیا ہے اور مارک کارنی نے اس بجٹ کو ایک مضبوط کینیڈا کے عنوان سے پیش کیا ہے، جس میں تقریباً 78.3 بلین ڈالرز کے ڈیفیسٹ کے باوجود اگلے 5 سالوں میں مارک کارنی نے 283 بلین ڈالرز کی اسپینڈنگ اور انویسٹمنٹ اس میں رکھی ہے، جس میں جو خاص ایریاز رکھے ہیں جو انہوں نے انسسٹ کیا ہے وہ بے روزگاری ہے، ڈیفنس ہے، ہاؤسنگ ہے، انفراسٹرکچر ہے، بارڈرز کی مضبوطی ہے، امیگریشن کی کٹوتی ہے، اور خاص طور پہ اس کے اندر مارک کارنی نے کینیڈین انڈسٹری اور کینیڈین مصنوعات کی فروغ کے لیے بہت زور دیا ہے اور انویسٹمنٹ کو بڑھانے کا اشارہ دیا ہے۔ بنیادی طور پر ہدف جو ہے وہ معیشت کو متوازن رکھنا ہے اور مقامی صنعتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ بجٹ کے آتے ہی جو ہے وہ ایک ہاؤس آف کامن میں کیوس بھی پیدا ہو گیا۔ پہلے جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی نے ایک موشن پیش کی ہاؤس آف کامنز میں بجٹ کو ریجیکٹ کرنے کی، جو کہ ناکام ہو گئی، اور اس کے فوراً بعد ہی جمعے کو بلاک کیوبک نے این ڈی پی کے ساتھ مل کے ایک موشن بجٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے پیش کی، جس کی وجہ ان کی جو بنیادی ضروریات یا بنیادی مطالبات تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا تھا، لیکن کنزرویٹو اور لبرل نے مل کے تقریباً 360 ووٹ اس کی مخالفت میں ڈالے اور 30 ووٹ اس کی فیور میں آئے، اور اس طرح سے یہ موشن بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ اب آخری ایک موشن جو ہے وہ 17 نومبر کو متوقع ہے، جو کہ بجٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے پیش کی جائے گی، اور اگر یہ موشن جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے تو کینیڈا جو ہے وہ صرف 6 مہینے کے اندر ہی ایک دوسرے الیکشن کی طرف جائے گا، اور اگر موشن ناکام ہو جاتی ہے تو بجٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ اچھا، بجٹ میں نسلی سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے اور یہ کینیڈا کی معیشت کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ دیکھیں، مارک کارنی نے جو نسلی سرمایہ کاری کی طرف اشارہ دیا ہے وہ انڈیجینیس کمیونٹی کی طرف ہے، یعنی فرسٹ نیشن، انکویٹ، میٹس جو ہے یہ اقلیت ہیں، اور اس پہ پہلے توجہ نہیں دی جا رہی تھی، تو انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ان اقلیتوں میں مقامی طور کے اوپر تعلیم پہ توجہ دی جائے، ان کو سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کی جائے، ان کو اور رائٹس دیے جائیں، ان کو اور سہولتیں دی جائیں، تاکہ سماجی ہم آہنگی پیدا ہو اور ایک بیلنس اکانومی ڈیولپ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارک کارنی نے ایک اور بات پہ بھی زور دیا ہے کہ جو کینیڈا کے اندر جو صوبے ہیں ان کے اندر بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے آپس میں انویسٹمنٹ اور بزنس اپارچونیٹیز نہیں ہو پا رہی ہیں، تو انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ وہ ساری پروسیجر، پالیسیز اور جو رکاوٹیں ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے گا اور ان کو دور کیا جائے گا، تاکہ کینیڈین جو مصنوعات ہیں اور انویسٹمنٹ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے صوبوں کے درمیان بھی بڑھیں، اور اس سے کینیڈا کی اکانومی کو مضبوط بنایا جائے گا۔ نیٹو کے جو دفاعی اخراجات ہیں اس کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے کیا طے کیا گیا ہے؟ دیکھیں ویسا آپ کو پتہ ہے جیسے کہ کینیڈا G7 کا ایک بہت اہم رکن ہے، اور کینیڈا کا جو ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ G7 کے اندر ایک بہت ہی مضبوط ملک بن کے سامنے آئے، بہت ہی اہم اس کا ایک رکن بنے۔ اسی وجہ سے کینیڈا نے نیٹو کی نئی ڈیفنس انویسٹمنٹ پلیج میں حصہ لیا ہے، جس میں کے تحت تقریباً 2035 تک جی ڈی پی کا 5% دفاعی امن و سلامتی کے حوالے سے سرمایہ کاری کا ہدف اس نے طے کیا ہے، جس میں جو بھی ڈیفنس کے ایریا ہیں، ایئر ہے، سی ہے، اس کے اندر اور جو شماری علاقہ جات کی جو پروٹیکشن ہے اس میں نمایاں انویسٹمنٹ کرنے کا انہوں نے ٹارگٹ اس کے اندر رکھا ہے۔ اچھا عصمت، ایک اور مجھے بتائیے گا بات کہ کینیڈا کی جو حکومت ہے اس نے نئی مارکیٹوں کی تلاش کی ضرورت پر بھی بات کی ہے، اب یہ ضرورت کیوں محسوس کی گئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟
جی دیکھیں اویس صاحب، کینیڈا جو ہے وہ امریکہ پہ تجارتی انحصار بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن وہاں پہ اس وقت جو ہے نا وہ تجارتی رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، اور کینیڈا اپنی برآمدات کو اسی لیے ایشیا، یورپ اور ساؤتھ امریکہ میں اپنی معیشت کو لے جانا چاہتا ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے امریکہ میں نئی گورنمنٹ آئی ہے، مسلسل تعلقات میں کشیدگی پائی جا رہی ہے، اور جو ٹریڈ ہے اس پہ بہت زیادہ سختیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی طرح سے ٹیرف پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ تو اس کو کم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بہت انپریڈکٹیبل سی سچویشن ہے۔ تو جو مارک کارنی کا ایشیا کا دورہ ہے وہ کیا اسی مارکیٹ ہنٹ کے لیے ہے؟ مارک کارنی جو ہیں وہ ایک اکانومسٹ ہیں، وہ اکانومی چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ ڈو اور ڈن کرنے والے ان کی ایک شخصیت ہے، تو وہ کب تک اس بات کا انتظار کریں؟ حالانکہ انہوں نے اپنے دروازے امریکہ سے ڈائلاگ کے لیے بند نہیں کیے ہیں، جب بھی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ تیار ہوگا بات کرنے کے لیے، ہم اس پہ بات چیت کریں گے، لیکن کب تک؟ کیونکہ انپریڈکٹیبل سچویشن ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ طے کیا ہے، بڑی اسمارٹ ایک موومنٹ ہے ان کی، کہ انہوں نے ایشیا کی طرف اپنا رخ کیا ہے، اور انہوں نے میٹنگز کی ہیں چائنا سے، ملیشیا سے، سنگاپور سے، اور جو کینیڈین برآمدات ہیں اس کو بڑھانے کے لیے وہاں پہ وہ ایشیا میں اب اپنا قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے کینیڈا اور چائنا کے معاملات اچھے نہیں رہے ہیں، جس کے اندر امریکہ کے کہنے کے اوپر ایک بزنس وومن کو جو ہے وہ کینیڈا نے گرفتار بھی کیا، جس سے چائنا بہت ناخوش ہے، اور اس کے بعد کئی مختلف معاملات بھی آئے ہیں جس سے دونوں کے تعلقات مزید خراب ہوئے ہیں، لیکن اب دونوں ممالک اس بات پہ بڑی سیریسلی غور کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو ختم کیا جائے۔ چائنا نے ایک پرپوزل بھی کینیڈا کو دیا ہے کہ وہ ای وی کارز کے اوپر سے 100% ٹیکس ٹیرف جو ہے وہ ختم کر دے۔ تو اب بات چیت کا دور جو ہے وہ ایشیا کی طرف کھلا ہے، اور کینیڈا چاہتا ہے کہ وہ اپنی برآمدات ان ایشیائی ممالک میں، جو کہ ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے ورلڈ کے لیے، اس کے اندر وہ اپنا قدم رکھے اور صرف امریکہ پہ ہی انحصار نہ کرے۔ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ اس بجٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ کافی ایسے اپوزیشن کے رہنما ہیں جو کہ اپوزیشن سے ہٹ رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں۔ جی دیکھیں، حزب اختلاف کا تو کام ہی اختلاف کرنا ہے، اور پیئر پولیور اس معاملے میں کافی مشہور ہیں، اور اب بجٹ کی بات کریں تو حزب اختلاف یہی کہہ رہا ہے کہ بجٹ میں وعدے تو بہت بڑے بڑے کیے گئے، لیکن ان کا جو بہت زیادہ ایک پرزور جو ایک مطالبہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خسارہ بہت بڑا ہے، اور خسارے کے جو اخراجات ہیں وہ واضح نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ ان کو کھل کے نہیں بتا رہی ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اخراجات کے اندر، جو ہے وہ تفصیلات جو ہیں وہ مزید ڈیٹیلز نہیں بتا رہی ہے۔ تو ان کا یہ اس بجٹ کے اندر جو ایک مین خدشہ ہے وہ یہ ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ حکومت کو پہلے جو موجودہ قرضے ہیں ان کو پہ بھی قابو پانا چاہیے، ساتھ ساتھ عوام جو ہے ان کا بھی ملا جلا رجحان ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عوام بھی جو ہے وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک جو گورنمنٹ کے فیور میں ہے، وہ گورنمنٹ بجٹ کو اچھا کہہ رہی ہے اور خوشائند کہہ رہی ہے، خاص طور پہ جو مارک کارنی کا ایشیا کا دورہ ہے اس کو ویلکم کر رہی ہے، اور ان کا بھی یہی ایک موقف ہے کہ امریکہ کے اوپر اب انحصار نہیں کرنا چاہیے، اور حالانکہ امریکہ جو ہے وہ کینیڈا کا ایک بہت پرانا اور ایک مضبوط دوست ہے، اور ہمیشہ دونوں کے درمیان ایک گہری تعلق ہے، اور ایک پرانی ان کے اندر دونوں کے درمیان ہم آہنگی ہے ہر ایریا کے اندر۔ تو بہرحال عوام کا بھی جو ہے وہ ملا جلا ہی رجحان ہے، لیکن عوام جو ہیں وہ مہنگائی سے پریشان ہے، یہ بات تو طے ہے، اور جو ایک عام آدمی ہے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے وہ حکومت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے حکومت اس ہدف کو پورا کرتی ہے۔